پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت 13th verse لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، آسمان کے خدا کا اس کے بیٹے یسوع کے نام میں شکر۔ یہ ہفتہ جو گزرا ہماری زندگیوں میں اتار چڑھاؤ، خوشی غم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر زندگی والا تھا، اور آج ہم خدا کے حضور ہیں۔ ہلیلویا۔ آج کا مضمون اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے۔ آج کا مضمون ہے آزمائشوں میں وعدہ۔ کیا مضمون ہے جی؟ آزمائش میں وعدہ، promised in temptations۔ آزمائش انسان کے لیے بہت بڑی مشکل کا نام ہے۔ آزمائش کوئی پکنک نہیں ہے، آزمائش کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آزمائش وہ لمحے اور وہ وقت ہوتا ہے جب بڑے بڑے گھٹی لگا دیں، بڑوں کی ایمان کی حالت کمزور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی ٹائم کی بیٹری ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا مسئلہ کو چل رہا ہے۔ سو اس مضمون کو آج سیکھیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں روز آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈیلی، بلکہ ہر وقت بہت ساری چیزوں کی آزمائشیں ہمیں تنگ کرتی ہے۔ بھائی مجھے دل و دل سمجھ، کوئی بھی چیز، میں اس بات کا قائل ہوں، خدا اور آپ کے درمیان میں کوئی بھی چیز آئے، اس کا معیار کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت کچھ بھی کیوں نہ ہو، اڑا دیں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور کلام واحد وہ وقت ہوتا ہے جب خدا ہم سے بات کرتا ہے، جب خدا اپنی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ آزمائش کے اردو لغوی معنی چار ہیں، اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ جانچ، پڑتال، امتحان، تجربہ۔ یہ چار جو معنی ہیں یہ آزمائش کو کھولتے ہیں۔ اور آج کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ایک ابہام کو کلیئر کرے گا، اور ابہام یہ ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ خدا انسان پر آزمائشیں بھیجتا ہے۔ انسانی سوچ
اسی بات کو قبول کرتی ہے کہ خدا انسان پر آزمائشیں بھیجتا ہے۔ سنیے گا بائبل مقدس کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، سنیے گا، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے۔ غور سے سنیے گا، خدا کیا ہے جی؟ خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، نہ یعنی لکھا کہ تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش کو بھیجے گا، لکھا ہے وہ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں آزمائش میں پڑنے نہیں دے گا۔ سمجھیے اس بات کو، ہم آزمائش میں پڑھتے ہیں، آگے جا کر ان باتوں کو اور زیادہ خدا کا کلام ہمیں سکھائے گا، کھلیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خدا ہمیں آزمائش میں پڑھنے نہیں دے گا، ہماری طاقت سے زیادہ پڑھنے دے گا، بھیجے گا نہیں۔ وہ ہمیں جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کتنے روحانی طور پر مضبوط ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہماری روحانی حالت کیا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے آزمائش کو آنے تو دیتا ہے لیکن بھیجتا نہیں، خود نہیں بھیجتا۔ خدا ہمیں اس طرح سے آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ اب یہ برداشت لکھا ہے کہ تمہاری برداشت سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں برداشت کا مطلب ہے صبر، برداشت کا مطلب ہے تحمل، یعنی کہ تمہارے صبر سے زیادہ وہ آزمائش کو آنے نہیں دے گا۔ آئے گی کیسے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ آزمائشیں جو ہماری زندگی میں رہتی ہیں، خدا ان آزمائشوں میں ہم سے وعدہ کرتا ہے، اس کا وعدہ ہمارے لیے موجود ہے۔ آزمائشوں میں ہماری انسانی فطرت کیا ہے؟ ہم انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اپنے خدا کو برا بھلا اور طرح طرح کی شکایتوں سے بھری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ او خدا، اے خدا، اے کی ہو گیا، اے کنج ہو گیا۔ آئیے خدا کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، خدا کی محبت دیکھیے، خدا کا رویہ دیکھیے، وہ ہمیں آزمائشوں میں ہماری طاقت سے زیادہ نہیں پڑھنے دیتا۔ اور اگلی بات اور برکت کی ہے، اسی آیت کو ذرا آگے دیکھ لیجئے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ بولے ہاللیلویہ۔ وہ آنے دے گا لیکن ساتھ میں برداشت بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم اس میں سے نکل جاؤ۔ تمہارا اس آزمائش میں پڑے رہنا ایمان کی کمزوری اور خدا سے دوری کا ہم پر کھل جانا ہے کہ ہم خدا سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خدا کے قریب نہیں ہیں، اور خدا کے قریب ہونے کا کی ایک نشانی یہ ہے، آزمائش آئے گی اور آپ اس میں سے ہو کر نکل جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، سرفراز ہو جائیں گے، آپ برداشت کر جائیں گے، آپ اس کو صبر تحمل سے برداشت کر جائیں گے۔ یہ آپ کے ایمان و حقدار ہونے کی سٹیپ کر دی گئی ہے، مہر کر دی گئی ہے کہ اگر برداشت کر لو گے تو ایماندار ہو، تو جے برداشت نہیں تو پھر ایماندار بنن دی ہجے لوڑ ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ آزمائش جس کو ہم سیکھ رہے ہیں آج، اس کا ہماری زندگیوں میں اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ آئیے ذرا یعقوب رسول کے خط میں چلتے ہیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، بلکہ 14ویں آیت بھی دیکھیں گے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ ہاں جی، پہلی گل ہے سانو آزمائش کی برداشت ہی نہیں ہوتی، ہم برداشت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو برداشت میں بل بلا اٹھنا ہوتا ہے،
برداشت ہے ہی نہیں ہے. صبر تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سو پہلی بات خدا نے کہا مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے اور میں نے آزمائش کی برداشت کر لی تو پھر تاج انتظار کر رہا ہے، خدا کی طرف سے اجر اور انعام انتظار کر رہا ہے. اور آئیے اب میں آپ کو اس بات کی طرف لے کر آتا ہوں کہ آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہے یا نہیں. سنیے گا 13ویں آیت ہے، جب کوئی آزمایا جائے. تو آزمائے تو سارے جاتے ہیں، ہے نا. ہم سب پر آزمائشیں بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا بیٹھے ہوئے. آزمائشیں ہم سب پر، آزمائشوں کے زاویے فرق ہوتے ہیں، معیار فرق ہوتے ہیں. کسی کو کسی طرح کی ٹیمپٹیشن آتی ہے، کسی کو کسی طرح کی آزمائش آتی ہے. آتی ضرور ہے. تو کلام کیا کہہ رہا ہے 13ویں آیت میں؟ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا. خدا کیا کر رہا ہے؟ منع کر رہا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے. کیوں؟ آگے سنیے. کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاللیلویا. نہ خدا کسی کو بدی سے آزماتا ہے اور نہ ہم خدا کو بدی سے آزما سکتے ہیں. گیٹ ریڈی. اپنے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ آزمائے جائیں گے، لیکن خدا نہ بدی سے ہمیں آزماتا ہے اور نہ ہم خدا کو بدی سے آزما سکتے ہیں. تو پھر خدا کیسے ہمیں آزماتا ہے؟ پہلی بات، یہ جو مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں، دکھ، لاچاریاں، بیماریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو آزمائشیں ہیں وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہیں. لیکن خدا بدی سے تو آزماتا نہیں. یہ ساری چیزیں تو بدی میں آتی ہیں. پھر خدا کیسے آزماتا ہے؟ لکھا ہے کہ خدا بدی سے آزماتا نہیں ہے. تو پھر خدا کیسے آزماتا ہے؟ آئیے میں آپ کو یہ بھید کی بات بتانے لگا ہوں. خدا بدی بھیج کر، دکھ بھیج کر، ٹینشنیں بھیج کر، قرض بھیج کر، لعنتیں بھیج کر، بیماریاں بھیج کر، بدروئے بیچ کر آپ کو نہیں آزماتا، بلکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں بیچ کر آزماتا ہے. بولے ہاللیلویا. خدا آپ کی زندگی میں نعمتیں دے کر، خدا اولاد دے کر، خدا کاروبار دے کر، خدا نوکری دے کر، خدا گھر دے کر، خدا خوشیاں دے کر آپ کو آزماتا ہے کہ یہ میری تعریف کرتے ہیں کہ نہیں. بدی سے نہیں، برکتوں سے آزماتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو برکتیں دیتا ہے، اور کئیاں نوں برکتاں بھی برداشت نہیں ہوتی. کئیاں دیاں برکتاں میرے نال اڈیاں چکیاں جاندیاں، اور وہ برکتیں ان کی تباہی کا پھندا بن جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. اور خدا بدی سے آزماتا نہیں ہے، خدا تو برکتیں دے کر آزماتا ہے. خدا تو آپ کی اور میری خوشیاں پوری کر کے ہمیں آزماتا ہے. خدا اب یقین جانیے انسان اتنا ناشکرا ہے، جس چیز کے پیچھے دن رات بھاگا پھر رہا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، وہ شادی ہو سکتی ہے، وہ اولاد ہو سکتی ہے نا. جس دن وہ نعمت، وہ برکت ملتی ہے، اس دن تو ناشکری شروع. وہ ملی ہوئی چیز میں ہم نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. گڈی چھوٹی ہے، بڈھی موٹی، کڑائی کٹنی ہے نا، ناشکری کرنی ہے نا. میری بیگم وہ مردہ پیا ہے، تو روزے رکھنے ہیں. پادری نے بھی تاکہ بھائی صاحب روزے رکھ کے دعا کرو، میں اتنے شادی کرانی ہو جائے تو پھر چنگی نہیں لگتی ہے نا.
گاڑی مل جائے تو نہیں آ نہیں صحیح ہے، بڑی والی گاڑی، موبائل مل جائے، ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، خدا نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور میں اور آپ اس وقت میں جب خدا کی تعریف کرنے کی باری آتی ہے ہم ناشکری میں چلے جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ ہم خدا کی آزمائش کو، جو خوشیوں اور نعمتوں کی آزمائش ہے، اس میں برداشت نہیں کرتے. ہم خدا کے حضور میں شکر گزاری نہیں کرتے. تو پھر خدا کیسے آزما رہا ہے؟ نعمتیں برکتیں دے کر، دنیا کی تکلیفیں دے کر نہیں آزماتا. تو پھر اس کا مطلب ہے ان آزمائشوں میں ہمارا فائدہ ہے. ہلیلویا! کیونکہ خدا بلیس کر رہا ہے، یہ بلیسنگز ہیں. تو پھر آگے سے ہمارا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ لکھا ہے نہ خدا ہمیں بدی سے آزماتا ہے اور نہ ہم خدا کو بدی سے آزما سکتے ہیں. تو پھر کیا ہمارا ریاکشن یہی ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ ہم پہلے نمبر پر تو ناشکری کرتے ہیں. ناشکری کے الفاظ، پیپر دیتے ہیں دعا خدا مطلب 3rd ڈویژن ہی پاس کر دے تو جنہوں آ جائے میں محنت ہی بڑی کی تھی، میں تو 1st ڈویژن ملنی چاہیے تھی. ایسے ہی ہے ناشکری. ہم بدی سے نہیں آزما سکتے خدا کو، ہم ناشکری سے خدا کو نہیں آزما سکتے، ہم ہاتھ روک کر خدا کو نہیں آزما سکتے، ہم کنجوسی سے، ہم لالچ سے خدا کو نہیں آزما سکتے. ہم خدا کی بلیسنگز کو جو اس نے ہمیں دی اور ہمیں آزمائش میں ڈالا، ہمیں اس کا جواب شکر گزاری اور خدا کے حضور جھکنے اور فروتنی کے وسیلہ سے دے رہا ہے. چینج کیجئے اپنے مائنڈ، اپنے دل کو چینج کیجئے. ہاں اب یہ بری جو آزمائشیں ہیں وہ کیسے آتی ہیں؟ آئیے 14ویں آیت بھی ساتھ دیکھ لیجئے. ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. آمین، ہلیلویا. یہ جو ہمارے اوپر آئے ہوئے نا برے دن، یہ خدا نے نہیں بھیجے، یہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہیں، خریدے ہیں. پیڑی شے ہمیشہ پیسے دے کے خریدی تھی. کہتے ہیں سارے بچیاں کیبل نے خراب کرتا، کہتے ہیں نا بچیاں کنے نے خراب کیتا؟ موبائل نے، کیبل نے. تو موبائل لے کے کنے دیتا؟ پیسے خرچ کے لے کے دیتا ہے نا. تو پھر کھلا کیسا؟ پیسے دے کے خرید کے لے آئے ہو نا. یہ میری اور آپ کی بری خواہشیں ہیں جو ہمارے اندر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور یہ گناہ ہمارے اندر موت کو پیدا کرتا ہے. سو عزیز بھائی، عزیز بہن، میں اور آپ آج اس بھید کو اپنی زندگی میں لے لیں کہ خدا بدی سے نہیں آزماتا، نہ ہم خدا کو بدی سے آزما سکتے ہیں. آزمائش خدا کی طرف سے نعمتوں اور برکتوں کی آتی ہے، اس کا جواب شکر گزاری اور فروتنی کے ساتھ دیا کریں. ہلیلویا. یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں ہمیں ایک بات سکھائی. متی 6 باب اس کی 13ویں آیت ذرا دیکھیے گا. متی 6 باب اس کی 13ویں آیت دیکھیے گا ذرا جلدی سے. Praise the Lord. کے 2 حصے ہیں دعائے ربانی میں. اس آیت کے یعنی کہ متی 6 باب اس کی 13ویں آیت کے 2 حصے ہیں. اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. غور سے سنیے، آزمائش میں نہ لا، اس کا مطلب آزمائش مشکل بات ہے. آزمائش جو ہے وہ کوئی آسان کام ہے، بولو بھائی، آسان کام نہیں ہے. آزمائش مشکل ہے. آزمائش بڑوں کو گرا دیتی ہے، ایمان ڈول جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے.
اسی لیے کہا کہ آزمائش میں نالا، اور دوسری بات کیا کہی ہے؟ برائی سے بچا، کیونکہ برائی جڑ ہے خواہش کی، بری خواہش کی، اور میں اور آپ اس خواہش کا شکار جب ہوتے ہیں تو پھر آنے والا وقت کیسے خراب ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں ان باتوں کی کسی طرح سے علم ہی نہیں ہو پاتا. کیا ہوا، کن جو ہے پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا. عزیز بھائی، یسوع نے کہا آزمائش میں نہ لا، تے پج پج آزمائش دے وچ آپ نہ وڑیا کرو. میں کر کے رہنا ہوں، میں ایسا کر کے دیکھتا ہوں. وہ کسی فیملی نے مجھے بتایا، وہ 2 بہن بھائی تھے، انہیں کیا پائی صاحب میری بہن نا جادوگروں کو جانتی ہے. سنیے گا، ہم کئی دفعہ جان بوجھ کر آزمائش میں جا رہے تھے. انہوں نے کہا جادوگروں کو جانتی ہے، تو میں ایک دن ادھر جانا ضرور ہے تاکہ دیکھا ہوتے ہوتا کہ میں کہ جائیں تے پھنس جائیں، جائیں تے پھنس جائیں. جائے گا تو ابلیس تو منہ کھول کر کھڑا ہے، میں تمہیں پڑا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آزمائش سے بچا اور برائی میں نہ پڑنے دے، کیونکہ برائی آزمائش کا شکار کر دیتی ہے. میں اس سے پہلے کہ آزمائشوں کے وعدوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، میں آزمائش کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آزمائش ہے کیا چیز. کیا آزمائش؟ ہماری اپنی خواہشوں کا نتیجہ ہوتا ہے، باہروں نہیں آتی خواہش. اور نہ خدا ہمیں بدی سے، بدی سے خدا نو بدی نہ آزمایا کرو. اچھا اس میں نتیجہ کی نہیں دیتے کی ہوئے گا؟ پھر میں کی ہوئے گا؟ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے گھر میں کیسی چیز پیدا ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لڑائی، نہ اتفاقی، پریشانی، نہ دو بیماری، نہ دہانی بیماری، تے او مہمان جڑا کدی تاڈے گھر نہیں آیا، ہفتہ رہنا والے گا، چلو اس دے ہو. آپ کو نہیں پتا، آپ آزما رہے ہیں بدی سے. کس کو؟ خدا کو. اور خدا کو کوئی بدی سے آزما نہیں سکتا. آپ آزما کر دیکھیے، آپ کے 2 گنا نہ لگا دیے تو پھر کہنا یہ خدا جب ہمیں نعمتوں سے آزما رہا ہے، برکتوں سے آزما رہا ہے، خوشیوں سے آزما رہا ہے، وہ ہمیں برکتیں دے کر آزما رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ شکری کر کے اسے آزما رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا آزمائش میں نہ لا. ہم آزمائش کو خود اپنی زندگیوں میں لے کر آتے ہیں، ہم خود آزمائش کو دعوت دیتے ہیں. کس سے بچنا؟ آزمائش سے بچنا. بچنے والی چیز سے بچیے، نقصان دہ چیز سے بچیے، یہ نقصان کرتی ہے. آئیے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ آزمائشوں میں وعدے کیا کیا خدا نے کیے ہے نا. پہلے نمبر پر بدی کی آزمائش آئے تو یہ نہ کہیں کہ خدا کی طرف سے. ہاں خوشیاں آئے تو کہو خدا مجھے آزما رہا ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، میں تو نکما ہوں، میرا گھرانہ تو بڑا ہی کمزور ہے، لیکن پھر خدا نے مجھے برکت دی. میں روز خدا کو ایک ہی بات کہتا ہوں، اے خدا میں تو گندا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میرے اندر تو کمیاں آج بھی ہیں، میرے اندر تو طرح طرح کی کمیاں ہیں، لیکن یہ تیرا فضل ہے کہ تو روز نئی برکتیں دیتا ہے، تو روز نئی خوشیاں دیتا ہے، تو روز اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، تو روز اپنی انجیل کے پھر سکھاتا ہے. یہ تیرا فضل ہے. ہلیلویا. آئیے ذرا حوالہ جلدی سے ہم دیکھتے ہیں رومیو 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت. لکھا ہے اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. ہلیلویا ہلیلویا. ابلیس کی طرف سے بری سوچیں اور خواہشیں ہمارے اندر بڑھتی ہیں، اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ خدا ابلیس
आपको मजबूत करेगा, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपके अंदर यीशु मसीह की ज़ात अक़दस मौजूद है, जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है, जब आप आजमाइशों को बर्दाश्त करने के काबिल है, जब रोज को उसकी मामूली आपके अंदर है, तब आप इब्लीस को कुचलने वाले बनेंगे और खुदा आपके पांव के नीचे इब्लीस को कुचलवा देगा। हालेलुया। ज़बूर 34 उसकी 19वीं आयत देखिएगा। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रहाई बख्शेगा। हालेलुया। आपके ऊपर आजमाइशें हैं, आप सुनिए, बरकत की बात है। अगर खुदा की तरफ से नेक तो बरकतों की बारिश हो रही है, तो इस आजमाइश में शुक्रगुजारी कीजिए। और अगर आपकी अपनी ख्वाहिशों की वजह से बदी की आजमाइशें आ रही हैं जो खुदा नहीं भेज रहा, हम खुद कह रहे हैं आजा मेरे दिया, मेरे ऊपर आ, तो फिर आपको यीशु मसीह की अशद जरूरत है। और यीशु मसीह आपके लिए 34 के अंदर बरकत को बयान कर देता है कि तेरी मुसीबतें बढ़ जाएंगी जब तू बदी में से यीशु में आएगा, तेरी मुसीबतें बढ़ेगी, तू आजमाया जाएगा, तू परखा जाएगा, तू जांचा जाएगा। खुदा जांचेगा, जैसे अय्यूब को खुदा ने जांचा, खुदा ने उस पर कोई आजमाइश नहीं भेजी, बल्कि इब्लीस ने सारी आजमाइशें भेजी और इब्लीस ने उसे आजमाया। खुदा ने तेरे को इजाजत दी, और इजाजत क्यों दी? क्योंकि खुदा को अय्यूब पर एतमाद था कि ये कामिल है और मेरा बेटा है। हालेलुया। ये मेरे साथ वफादार है। आपके लिए भी खुदा का यही ईमान है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये खानदान खुदा के साथ वफादार है। अगर इब्लीस आजमाना चाहता तो खुदा खुले दिल से कहता, जा आजमा के देख ला, जा इस बेटी को, इस बेटे को, इस खानदान को आजमा कर देख ले। और वो मुश्किलात भेजता है, वो मुश्किलात आपकी जिंदगी में भेजता है। खुदा आपको बर्दाश्त करने के काबिल करता है। हालेलुया। गौर से सुनिए, इब्लीस आप पर बदी की आजमाइशें भेज रहा है और खुदा आपको बर्दाश्त दे रहा है और उसमें से निकलने का राह भी दे रहा है। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए बरकत है, इसे नसीब कीजिए, इस ब्लेसिंग को लीजिए। सादिक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदा उसको उन सब से रहाई बख्शेगा। कौन बख्शेगा? खुदा। ना चाचा, ना मामा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, खुदा रहाई बख्शेगा। सो अगर मुसीबतों में फंस जाए, अगर आप आजमाइशों में फंस जाए, तो फिर झुकिए, निकालने वाला इंतजार कर रहा है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। आइए जरा देखिए यशायाह 43वां बाब देखिए जरा। यशायाह 43वां बाब और उसकी पहली आयत से देखिए जरा। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब, गौर से सुनिएगा, याकूब किसका है? खुदा का है। खुदा ने उसे बुलाया है और खुशी की बात है खुदा ने आपको भी नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। खुदा ने आपका उसको नाम लेकर बुलाया। गौर से सुनिएगा और खुशी से भर जाइएगा। याकूब को खुदा ने नाम लेकर बुलाया है, लेकिन आपका नाम उसने अपनी हथेली पर लिख रखा है। आपकी मोहब्बत देखिए खुदा के अंदर कैसी है, आपसे कैसी मोहब्बत करता है। आपका नाम उसने अपनी हथेली पर खोद रखा है। और फिर आगे बरकत की बात यह है कि जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। हालेलुया। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे
نہ چلائے گا، کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا۔ آمین۔ نہ آگ تجھے کچھ کہہ سکے گی، نہ تجھے پانی ڈبو سکے گا، نہ سیلاب ڈبو سکے گا۔ تیرے لیے فدیہ آسمان کے خدا کے بیٹے نے دیا ہے، اس کو قبول کر لے۔ ان حالات میں بھی تو سلامت رہے گا، ان حالات میں بھی تو بچا رہے گا۔ آزمائشیں آ گئی، نو پرابلم، آ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کا وعدہ یاد رکھیے، اس نے کہا تجھے ڈوبنے بھی نہیں دوں گا، تجھے آگ میں جلنے بھی نہیں دوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور آپ کی زندگی کے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھانا یسوع مسیح کے بلڈ کا کام ہے، وہ آپ کو بجھا کر سلامتی بخشے گا اور عمر درازی عطا کرے گا۔ عزیزو، ہمیں الزام تراشی کرنے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے یسوع کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اور یسوع نے کہا آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ آزمائش میں نہ جائیے، آزمائش کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے بچے اس سے جان چھڑائیں۔ آخری بات، رومیو 8واں باب اس کی 28ویں آیت دیکھ لیں، کلام کا آخری حوالہ ہے۔ رومیو 8:28 Praise the Lord۔ اس میں آیت میں دیکھتے ہیں، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کا پرکھنے والا، غور سے سنیے گا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے، 28ویں میرے سے پیچھے بولیے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں، یہ سب چیزوں میں آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، اچھی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، اور آزمائش کی گھڑی بھی آ جاتی ہے، کمزور لمحے بھی آ جاتے ہیں۔ سو اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیجئے گا کہ سب چیزیں مل کر، بولیے بھائی، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ ہیلیلویا۔ کئی دفعہ آزمائش ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہے، اور ایسا ہونا چاہیے جب ہم آزمائے جائیں، جب ہمیں پرکھا جائے، جب ہمیں جانچا جائے تو ہم پورے اتریں، ہم آزمائشوں میں اپنے خدا کے طالب نکلیں، ہم آزمائشوں میں خدا کی تعریف کرنے والے نکلیں، بیماری میں خدا کے حضور میں شکر گزاری کرنے والے نکلیں، کمزور حالات میں خدا کے ساتھ وفادار رہنے والے نکلیں، کیونکہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا آزمائشیں نہیں بھیج رہا، ہم خود اپنی خواہشوں سے آزمائشیں اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ ان آزمائشوں میں بھی خدا ہمیں نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے۔ آئیے آج برداشت کرنے والی قوت جس کا نام یسوع ہے، جس کا نام روح القدس ہے، اپنی زندگیوں میں اسے دعوت دیں تاکہ آزمائشوں میں خدا کے وعدے سے یاد دلا کر خدا کی حضوری سے برکت کو حاصل کریں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور چند لمحے